محمود نے اپنا سفر بھٹنڈا کی طرف شروع کر دیا۔ وہاں جا کر بھٹنڈا کے قلعے پر بھی حملہ کیا اور وہاں بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے جے پال کو اس شرط پہ رہا کر دیا کہ وہ اسے سالانہ خراج ادا کرے گا، لیکن اس نے پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفین کرنے والے افغان سرداروں کو تعطیل کر دیا اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں میں کئی جھڑپوں میں مختلف ذکر پسپا ہو گئے۔ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعدی نے امیر سبستگین کی پہلے ہی اطاعت کر لی تھی، جو کہ محمود غزنوی کے والد صاحب تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیوز محمود غزنوی کے بارے میں چل رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ اگر کسی نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر پہلے پچھلی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو پر وقت مل سکے۔ چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے محمود کو 1004 میں ایک بار پھر ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا تھا۔ سیوک پال ناظرین کرام، وہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جب محمود غزنوی ہندوستان سے واپس آنے لگا تھا تو ہندوستان کے سارے معاملات سیوک پال کے سپرد کر دیے تھے، لیکن اس نے بھی بعد میں محمود کے ساتھ بغاوت کر لی۔ سیوک پال نے سلطان محمود کے تمام افسروں کو ملازمت سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنی فوج کے ایک چھوٹے سے حصے کو اس کی طرف جانے کے لیے حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں شکست فاس سے دوچار کیا۔ اس لڑائی کے بعد سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درم جرمانہ بھرنے کے لیے مجبور بھی کیا گیا تھا۔ اسے باقی ماندہ ساری زندگی تک سرکاری قیدی بنا کر رکھا گیا، لیکن ملتان کی بغاوت میں انک پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ محمود کے سینے میں کانٹے کی طرح کٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1004 میں موسم بہار کی آمد سے پہلے ہی یہ ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ اننگ پال، جو مسلمانوں کی طاقت سے اچھی طرح سے واقف تھا اور اسے سابقہ نقصانات بھی بہت اچھی طرح سے یاد تھے، اس نے ہندوستانی رجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے دشمنوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گولیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور پلسنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والی سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحدوں پر میدانوں میں نمودار ہوئی اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاری کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات کو پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمالی مشرق کے پہاڑی علاقے کے ایک طاقتور قبیلے ککڑ کے افراد 30,000 جنگجوؤں کے ہمراہ متحد فوج کے بیچ میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گر گئی تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندقیں کھودنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ دونوں طرف سے
پیش قدمی کرنے کے معاملات میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخر کار ہندوؤں نے اس سکوت کو توڑا اور مسلمانوں سے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کے طرف پیش قدمی کرنے کے لیے اکسانے کے لیے 6000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا۔ ککڑوں کی فوج نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کی موجودگی میں جدوجہد کے بعد بھی پیسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہوئے، جس کے بعد زبردست خون ریزہ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک نہایت مختصر وقت میں 5000 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ تاہم ہندوؤں کی اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک متحد فوج نے ان کا ڈٹ کر سامنا کیا، جس کے باعث انہوں نے ہندوؤں بے شماروں کو قتل بھی کیا تھا۔ دریں اثنا ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوا۔ وہ ہاتھی جس پر سوار ہو کر لاہور کا راجہ ہندوستانی فوج کو احکامات دے رہا تھا، نفحت کے گولوں کی آواز سن کر اور تیروں کی بارش سے ڈر کے بے قابو ہو کر بھاگ نکلا۔ اس سے ہندوؤں میں زبردست خوف ریزی اور ابتری پھیل گئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید ان کا راجہ بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے منتشر ہو کے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کی ابتری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ طلائی کی سرگردگی میں 4000 عربی گھڑ سوار اور ارسلہ جازب کی سربراہی میں 10,000 ترکوں، افغانوں اور خلیجیوں کے ہمراہ خندقوں کو پار کیا اور دشمنوں کا تعاقب کرتے ہوئے بہت زیادہ کشف و خون کیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ 30 ہاتھی اور بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ محمود کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے اس فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی اور وہاں پر پہلی مرتبہ اس نے ہندوؤں کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمیں بوس کر دیا۔ اس نے پورے شہر کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بحسین کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس کا شمار پنجاب کے مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا، اور یہ بہت زیادہ مال و زر کا ذخیرہ بھی تھا۔ یہ ایک ڈلوانی پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا، جس سے شعلے بھی نکلتے تھے، جسے موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس فوارے کا جوالا مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے زیادہ مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک انتہائی شاندار مندر بھی واقع تھا۔ اس کے چھت اور دروازے نہایت قیمتی دھاتوں سے تیار کیے گئے تھے اور شاستروں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ بھی تیار کیا گیا تھا۔ چھاؤنی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعے کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے اندر موجود رہب جنگ اور خون خریزہ سے بہت کم واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندر کے دروازے کھولنے کے بعد فاتح کے سامنے اوندے منہ گرنے کے بعد رحم کی اپیل کی، جو انہیں دے دی گئی تھی۔ سونے چاندی کی سلاخوں، ہیرے اور لالوں کی شکل میں مال غنیمت، جسے بحسین پر فاتح کے قبضے کے دنوں میں مضافاتی بادشاہتوں سے جمع کر کے اس مندر میں رکھا گیا تھا۔ یہ سب مال غنیمت محمود غزنوی کے ہاتھ لگا، جو یہ سب کچھ لے کر واپس غزنی کی طرف لوٹا۔ 1009 میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے علاقے میں ایک میدان میں بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، جس میں اس نے اپنے امراء اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کی تختیوں، قیمتی پتھروں اور بے بہا قیمت کی زیورات کی شکل میں لائی گئی بہت بڑی دولت کو پیش کیا۔ اس نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے رتبے اور منصب کے مطابق نہایت قیمتی تحفوں و تحائف سے نوازا۔ اس کے بعد 1011 میں محمود نے تھانییر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس مقام کا اسی طرح احترام کیا کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا احترام کرتے ہیں۔ اننگ پال نے بادشاہ کو بے سود ہی
تانیر کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ ہر سال شاہی خزانے سے اسے 80 قدر ادا کیا جائے گا اور اس کی مہم پر اٹھنے والے جملہ اخراجات کی ادائیگی بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ 50 ہاتھی اور نہایت قیمتی تحائف پیش کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ لیکن محمود نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کا یہ جوہرہ اتار پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ محمود غزنوی نے اس پیشکش کو رد کر دیا، اس کے شہریوں کو لوٹ لیا گیا اور اس کے بڑے عظیم الشان مندروں کو توڑ دیا گیا اور بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جگسوم کہا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روز تخلیق سے موجود ہے۔ اس بت کو توڑ کر بے شمار ٹکڑوں میں غزنی، مکہ مکرمہ اور بغداد کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ انہیں قدموں کے نیچے رولا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اس موقع پر 2 لاکھ قیدی غزنی کی طرف روانہ کیے۔ چنانچہ ان کا پڑاؤ ہندوستان کا ایک شہر لگتا تھا۔ اس دفعہ مال غنیمت میں پہلے کی نسبت بہت بڑی تعداد میں حاصل کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔